السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے رحمت کا تاجر اور اللہ سے دعا۔ یہ کہانی ایک نہایت انوکھی کہانی ہے بغداد کے ایک عام مزدور کی جو اللہ سے روز رات کو دعا کرتا تھا۔ بغداد کے ایک چھوٹے سے محلے میں جہاں زیادہ تر مزدور اور دستکار رہتے تھے، وہیں پر ایک نیک دل آدمی ابراہیم رہتا تھا۔ ابراہیم کی زندگی سخت محنت سے بھری ہوئی تھی اور اس کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا سکے۔ وہ دن بھر بازار میں کام کرتا، کبھی کسی کا سامان اٹھاتا، کبھی دکانوں کی صفائی کرتا اور کبھی جو کہتا وہ مزدوری کرتا، مگر جتنا بھی کماتا تھا اس سے بامشکل 2 وقت کا کھانا کھاتا۔ ابراہیم کی ایک عادت تھی جو اسے دوسرے لوگوں سے منفرد بناتی تھی، اور وہ عادت یہ تھی کہ وہ ہر رات جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا تھا اور یہ فریاد کرتا تھا کہ اے اللہ، مجھے اتنی دولت دے کہ میں آرام اور سکون کی زندگی گزار سکوں، اور مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، صرف اپنا محتاج رکھنا، دنیا والوں کا نہیں، اور مجھے اتنا دے دے کہ میں اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا لا سکوں۔ ہر رات وہ آسمان کی طرف دیکھ کر روتا ہوا یہ دعا مانگا کرتا تھا، اور صبح ہونے پر دوبارہ مزدوری پر لگ جاتا تھا۔ مگر دن گزرتے گئے اور اس کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ وہ سوچنے لگا، کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا اللہ میری فریاد نہیں سنتا؟ میں تو اس سے رو رو کر دعائیں مانگتا ہوں۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن جب وہ بازار میں بیٹھا تھا تو اس نے ایک سوداگر کو دیکھا جو خوبصورت لباس میں ملبوس تھا، اور اس کے گھوڑے پر قیمتی سامان تھا، اور اس کے ساتھ بہت سارے نوکر بھی تھے۔ ابراہیم نے حسرت سے اسے دیکھا اور دل میں سوچا، کاش میں بھی اتنا مالدار ہوتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی اور میں بھی عزت دار ہوتا۔ اسی رات اس نے پھر اللہ سے دعا کی، مگر آج اس کی دعا کے الفاظ بدلے ہوئے تھے۔ وہ بولا، اے اللہ، اگر تو مجھے دولت نہیں دے سکتا تو کم از کم میری تقدیر ہی بدل دے، مجھے یہ غریبی نہیں چاہیے۔ اگلی صبح ابراہیم حسب معمول بازار گیا، مگر آج اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ کیا وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا؟ کیا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ کیا اللہ اس کی فریاد نہیں سن رہا؟ اور وہ بازار کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا جہاں مزدور کام کے انتظار میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، ان میں سے کچھ کسان بھی تھے جو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مزدور ڈھونڈ رہے تھے، اور کچھ تاجر بھی تھے جو اپنا سامان بازار تک پہنچوانا چاہتے تھے۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق مزدوروں کو کام دے رہا تھا، مگر آج ابراہیم کو کوئی کام نہ ملا۔ اسی دوران ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک گھوڑے پر سوار شخص تیزی سے بازار میں آیا۔ اس کا چہرہ فکر مند تھا اور وہ لوگوں کو زور زور سے بلا رہا تھا کہ یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو ایماندار ہو اور مضبوط ہو اور جسے فوری طور پر کام چاہیے۔ بازار میں بیٹھے بہت سے مزدوروں نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، مگر گھڑ سوار نے اپنی نظریں دوڑائیں اور سیدھا ابراہیم کے پاس جا کر رکا۔ اس نے غور سے ابراہیم کو دیکھا اور بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ ابراہیم نے ادب سے کہا، جناب، میرا نام ابراہیم ہے اور میں محنت کرنے والا مزدور ہوں۔ اگر آپ کو کوئی کام چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ گھڑ سوار نے ایک گہری سانس لی اور کہا، مجھے ایک شخص کی تلاش تھی
جو ایماندار اور سچا ہو، اور شاید تم وہی ہو۔ اگر تم واقعی ایماندار اور محنتی ہو تو میں تمہیں ایک بڑا کام دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ ابراہیم نے حیرانی سے پوچھا، جناب یہ کیسا کام ہے؟ گھڑ سوار نے کہا، یہ کام عام مزدوری سے مختلف ہے، اور تمہیں میرے ساتھ سفر پر چلنا ہوگا اور ایک خفیہ ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ اگر تمہیں کامیابی حاصل ہوئی تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، ہاں اگر تم ناکام ہوئے تو شاید تمہارے لیے مشکلات بڑھ جائیں۔ ابراہیم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ابراہیم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو ایک عام مزدور کی طرح بازار میں بیٹھ کر کام تلاش کرتا تھا، آج اچانک ایک انجان سفر پر جانے کی بات ہو رہی تھی۔ مگر اس کے دل میں ایک سوال گونجنے لگا کہ کیا یہ اس دعا کا جواب ہے جو میں نے اللہ سے مانگی تھی؟ کیا اللہ نے میری تقدیر بدلنے کے لیے مجھے کسی امتحان میں ڈال دیا ہے؟ کچھ لمحے انتظار کرنے کے بعد ابراہیم نے ہمت کر کے کہا، جناب میں اس کام کے لیے تیار ہوں، مجھے بتائیں کہ مجھے کہاں جانا ہوگا اور کیا کام کرنا ہوگا۔ گھڑ سوار نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، چلو میرے ساتھ، چلو میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جا رہا ہوں جہاں خود قسمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی چمکنے لگی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، مگر اسے یقین تھا کہ یہ موقع اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اور وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم نے ہچکچاہٹ کے بغیر گھڑ سوار کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اس سے ایسا کام کرا رہا تھا جو عام مزدوری سے مختلف تھا۔ اس کے دل میں ایک بے چینی تھی، مگر ساتھ ہی ایک امید بھی تھی کہ شاید یہ اس کی دعا کا جواب ہو۔ گھڑ سوار نے ابراہیم کو ایک قریبی گلی میں لے جا کر گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلو، مگر یاد رکھنا جو کام تمہیں دیا جا رہا ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ ابراہیم نے سر ہلایا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں ایک پرانی حویلی کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ لکڑی کا تھا اور اس پر پرانے وقتوں کے نقش و نگاری تھی۔ گھڑ سوار نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک بوڑھا درویش نکلا۔ اس کی داڑھی سفید تھی اور چہرے پر نور اور لباس سادہ تھا۔ یہ ہے وہ آدمی؟ درویش نے گھڑ سوار کی طرف دیکھ کر پوچھا تو گھڑ سوار نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ جی یہی وہ شخص ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ ابراہیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور اس سے کیا چاہتے ہیں۔ ابراہیم نے ادب سے کہا، حضرت اگر مجھ سے کوئی خدمت درکار ہے تو مجھے بتائیں، میں ایک عام مزدور ہوں مگر ایمانداری سے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ درویش نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اب ابراہیم الجھن میں پڑ گیا اور کہنے لگا، نہیں حضرت میں تو بس کام کی تلاش میں تھا اور جناب یہ مجھے یہاں لے آئے۔ درویش مسکرایا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی قسمت بدلنے کی دعا کی تھی نا، تم نے اللہ سے فریاد کی تھی کہ وہ تمہیں دولت دے دے اور تمہیں کامیاب کرے۔ ابراہیم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ حیرت سے بولا، جی ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم؟ درویش نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، کیونکہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، مگر یاد رکھو اللہ کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔
جو چیز تمہیں مانگے بغیر مل جائے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، مگر جو چیز تمہیں آزمائش کے بعد ملے اس کی قدر ہمیشہ تمہارے دل میں رہتی ہے۔ ابراہیم خاموشی سے سنتا رہا۔ درویش نے آگے بڑھ کر ایک تھیلی ابراہیم کے ہاتھ میں رکھی۔ وہ تھیلی بھاری تھی، شاید اس میں سونے کے سکے تھے۔ ابراہیم نے حیرانی سے درویش کو دیکھا۔ درویش نے کہا، یہ تمہاری آزمائش ہے، اگر تم نے اس رقم کو اچھے طریقے سے استعمال کیا تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا، لیکن اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو یہ سب کچھ تم سے واپس لے لیا جائے گا۔ ابراہیم کے ہاتھ میں سونے کے سکوں سے بھری تھیلی موجود تھی، جو اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی۔ یہ وہی دولت تھی جس کے لیے راتوں کو وہ اللہ کے سامنے دعا کرتا تھا، مگر یہ دولت اب اسے آزمائش کے ساتھ دی گئی ہے۔ کیا میں واقعی اس دولت کا حقدار ہوں؟ ابراہیم نے دل ہی دل میں سوچا۔ جو کل تک ایک عام مزدور تھا، آج اس کے ہاتھ میں اتنی دولت آ گئی تھی کہ وہ ساری زندگی آرام سے گزار سکتا تھا۔ درویش نے اس کی کیفیت بھانپ لی اور نرمی سے کہا، بیٹا، اللہ جب کسی کو نوازتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی آزماتا بھی ہے۔ یہ دولت تمہارے پاس ایک امتحان کے طور پر آئی ہے، اب یہ تم پر ہے کہ تم اس کا صحیح استعمال کرتے ہو یا اسے ضائع کر دیتے ہو۔ ابراہیم نے عاجزی سے کہا، حضرت، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس دولت کو فضول خرچی میں نہیں اڑاؤں گا، بلکہ اس سے اچھے اچھے کاموں میں لگاؤں گا۔ درویش مسکرا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں گہری حکمت چھپی تھی، جیسے وہ یہ بات جانتا ہو کہ ابھی تو آزمائش کا وقت آیا ہی نہیں۔ ابراہیم اس دولت کو لے کر سیدھا بازار گیا۔ وہ جو کل تک لوگوں سے مزدوری کا منتظر بیٹھا رہتا تھا، آج سب کی نظریں اس پر تھی۔ وہ اب عام مزدوروں کی طرح نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے انداز میں ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی، اور وہ بازار کے سب سے بڑے کپڑے کے تاجر کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے بہترین کپڑے چاہیے، میں اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہوں۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، ابھی کچھ دن پہلے تم ایک عام مزدور تھے، آج تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ ابراہیم نے نرمی سے جواب دیا، یہ میری قسمت کی دولت ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ دکاندار نے یہ بات سن کر اسے قیمتی کپڑے نکال کر دکھائے اور ابراہیم نے چمکدار ریشمی لباس خرید لیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب دولت نے اس پر اثر دکھانا شروع کر دیا۔ کپڑے خریدنے کے بعد ابراہیم نے لوگوں کو حیرانی سے اپنی طرف دیکھتے پایا۔ وہ جو کل تک ایک عام مزدور تھا، آج ایک عزت دار آدمی لگ رہا تھا۔ اسی دوران ایک تاجر اس کے پاس آیا اور بولا، ابراہیم بھائی، لگتا ہے تمہارے دن بدل گئے، آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور ہمیں اپنی کہانی سناؤ۔ یہ تاجر لوگ وہ ہی تھے جو عام مزدور کو اپنی محفل میں شامل نہیں کرتے تھے، مگر آج ابراہیم کے پاس دولت دیکھ کر ان کے رویے بدل چکے تھے۔ ابراہیم کو ایک شان و شوکت والی نشست پر بٹھا دیا گیا، اس کے آگے قیمتی کھانے رکھے گئے اور ہر کوئی اس سے خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ابراہیم نے سوچا، کیا واقعی دولت انسان کو عزت دلا دیتی ہے؟ یہ سب وہی لوگ ہیں جو کل تک مجھے حقیر سمجھتے تھے۔ اسی دوران ایک چالاک شخص جو بازار کا بڑا سوداگر تھا، ابراہیم کے قریب آیا اور بولا، ابراہیم بھائی، اگر تم واقعی دولت مند بننا چاہتے ہو، یہ دولت ایسے ہی ضائع نہ کرو، میں تمہیں ایسا کاروبار کروا سکتا ہوں جس سے تمہاری دولت
دن دوگنی اور رات چوگنی ہو جائے گی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ ایک کامیاب زندگی گزارنا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ جو کل تک بازار میں مزدوری کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا، آج اس کے پاس وہ دولت تھی جس کا وہ خواب دیکھتا تھا۔ ایک غریب آدمی سے اچانک ایک مالدار شخص بن جانا، یہ سب اسے ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ موقع اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اور اسے اس کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ دولت کا امتحان کیسے ہوتا ہے۔ ایک اور تاجر ابراہیم کے پاس آیا اور نرمی سے کہا، بھائی، دولت اگر صحیح طریقے سے نہ بڑھائی جائے تو ختم ہو جاتی ہے، مگر جو شخص اسے عقل سے استعمال کرتا ہے وہ ہمیشہ امیر رہتا ہے۔ میں تمہیں ایسا کاروبار بتا سکتا ہوں جس سے تمہاری دولت بڑھ کر 2 گنی ہو جائے گی۔ ابراہیم جو ہمیشہ اپنی قسمت بدلنے کا خواب دیکھتا تھا، وہ اس سوداگر کی باتوں میں آ گیا۔ ابراہیم نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو کاروبار کرنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ سوداگر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ہی تو سب سے بڑی بات ہے، تمہیں خود کچھ نہیں کرنا پڑے گا، میں سب سنبھال لوں گا، بس تم اپنی دولت کاروبار کرنے کے لیے مجھے دے دو، میں اسے ایک بہترین کاروبار میں لگا دوں گا اور کچھ ہی دنوں میں تمہاری دولت دگنی ہو جائے گی۔ ابراہیم کو یہ بات بہت پسند آئی، کیونکہ وہ بھی ایک عام مزدور سے ایک کامیاب تاجر بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے درویش کی بات کو بھی ذہن میں رکھا کہ اگر وہ اس دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو اللہ اسے اور نوازے گا، مگر وہ یہ بھول چکا تھا کہ دولت کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ ابراہیم نے بغیر کچھ سوچے اپنی آدھی دولت سوداگر کے حوالے کر دی اور کہا، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اس سے بہت کچھ حاصل کروں گا۔ سوداگر نے مسکرا کر سکوں سے بھری تھیلی لی اور کہا، فکر مت کرو، چند دنوں میں تمہیں اس کا اتنا منافع ملے گا کہ تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ ابراہیم مطمئن تھا، اس نے خود کو کامیاب محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، جیسے اس نے اپنی قسمت کا سب سے اچھا فیصلہ کر لیا ہو۔ کچھ دن گزر گئے۔ ابراہیم روز بازار جاتا اور انتظار کرتا کہ سوداگر اسے منافع دے گا، مگر سوداگر بدستور غائب رہتا۔ ابراہیم نے کئی بار اس کی دکان پر جانے کی کوشش کی، مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ سوداگر آج موجود نہیں ہے، کل آنا۔ یہ بات ابراہیم کو بہت پریشان کرنے لگی، مگر وہ خود کو تسلی دیتا کہ شاید کاروبار میں وقت لگتا ہے اور جلد ہی وہ بھی منافع حاصل کر لے گا۔ ایک دن جب وہ دوبارہ سوداگر کی تلاش میں گیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص بازار سے غائب ہو چکا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دکان بچی ہے اور نہ ہی کوئی سامان اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ وہاں ہے۔ ابراہیم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی آدھی دولت ایک جھوٹے سوداگر کے ہاتھوں لٹ چکی تھی۔ ابراہیم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اسے یاد آیا کہ درویش نے کیا کہا تھا، اللہ جب کسی کو نوازتا ہے تو اسے آزماتا بھی ہے۔ اگر تم نے دولت کا غلط استعمال کیا تو وہ واپس لے لی جائے گی۔ ابراہیم نے گھبرا کر سوچا، کیا میں واقعی اس آزمائش میں ناکام ہو گیا ہوں؟ کیا میں نے اپنی دولت غلط ہاتھوں میں دے دی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ پہلے کی طرح عام مزدور ہوتا تو اس کے پاس عزت کی روٹی تو ہوتی،
مگر وہ اب اپنے آپ کو ایک بے وقوف آدمی محسوس کر رہا تھا۔ ابراہیم نے اپنی غلطی کو قبول کیا، مگر اب اس کے پاس صرف آدھی دولت بچی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی ضائع ہو جائے۔ وہ سیدھا درویش کے پاس گیا جو اب بھی اسی حویلی میں موجود تھا۔ ابراہیم نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، حضرت، میں نے اپنی دولت کا ایک حصہ ایک غلط شخص کو دے دیا اور وہ سب کچھ لے کر بھاگ گیا۔ میں نے آپ کی بات کو سمجھنے میں دیر کر دی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ درویش نے نرمی سے مسکرا کر کہا، بیٹا، اگر تمہیں یہ احساس ہو گیا کہ تمہاری غلطی کہاں تھی تو سمجھ لو کہ آزمائش کا پہلا دروازہ تم نے پار کر لیا، مگر ابھی تمہاری اصل آزمائش باقی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ بچا ہے، اگر اسے بھی عقل کے بغیر خرچ کرو گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے اسے کسی نیک کام میں لگا دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ ابراہیم نے حیرانی سے پوچھا، مگر میں اسے کیسے نیک کام میں لگا سکتا ہوں؟ میں تو خود ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس اب بھی اتنی دولت نہیں کہ کسی بڑے کام میں لگا سکوں۔ درویش نے سکون سے کہا، اللہ دولت کو اہمیت نہیں دیتا بلکہ نیت کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قسمت واقعی بدلے تو اپنی دولت کو کسی ایسے کام میں لگاؤ جو نہ صرف تمہارے لیے فائدہ مند ہو بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی کا ذریعہ بنے۔ ابراہیم نے یہ سن کر سوچنا شروع کر دیا کہ اس کے پاس جو دولت بچی ہے اسے کہاں خرچ کرے۔ اس نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا تھا، اب وہ دوبارہ وہی غلطی نہیں دہرانا چاہتا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا، مختلف خیالات اس کے ذہن میں آتے رہے۔ کبھی وہ سوچتا کہ اپنی باقی کی دولت کسی کاروبار میں لگا دے، کبھی سوچتا کہ اسے کسی محفوظ جگہ رکھ دے، مگر ہر بار اسے درویش کے الفاظ یاد آتے کہ اگر تم نے اسے کسی نیک کام میں لگایا تو یہ دولت ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے گی۔ اگلی صبح ابراہیم بازار گیا، مگر اس بار اس کا انداز مختلف تھا۔ پہلے وہ لوگوں کو حسرت سے دیکھتا رہا، مگر وہ آج ان کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ان مزدوروں کو دیکھا جو پہلے اس کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ سب آج بھی اسی حال میں تھے جیسے وہ پہلے تھا۔ اس نے فقیر عورتوں اور یتیم بچوں کو دیکھا جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ اس کے دل میں ان سب کی ہمدردی پیدا ہوئی اور اس نے سوچا کہ اس کے پاس جو دولت ہے وہ صرف اپنے لیے استعمال کرے یا کسی ایسے کام میں لگائے جو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ وہ ایک نان بائی کی دکان کے قریب رکا جہاں لوگ ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے جمع تھے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بھوکے لوٹ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ابراہیم کے دل میں ایک خیال آیا، وہ سیدھا نان بائی کے پاس گیا اور کہا، آج سے کوئی بھی شخص جو بھوکا آئے اس کی روٹی کے پیسے میں دوں گا۔ تم روزانہ جتنی بھی روٹیاں غریبوں کو دو گے اس کا حساب رکھنا، میں روز آ کر حساب چکا دوں گا۔ نان بائی نے حیرانی سے ابراہیم کو دیکھا اور کہا، مگر تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ابراہیم مسکرا کر بولا، یہ میرا فائدہ نہیں بلکہ میرا فرض ہے۔ اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو مجھے بھی دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ یہ ابراہیم کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ پہلے وہ اپنی دولت کو بڑھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر اب وہ اسے دوسروں کے بھلے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، ابراہیم روز آ کے غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا، کبھی بیماروں کی مدد کرتا
کبھی کسی ضرورت مند کو کپڑے دلواتا، وہ جو کبھی اپنی قسمت کو کوستا تھا، آج وہ دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بن چکا تھا۔ ایک دن جب وہ حسب معمول نان بائی کی دکان پر آیا تو ایک شخص کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عاجزی تھی اور وہ نفیس لباس میں تھا۔ اس نے ابراہیم کو دیکھا اور کہا، میں وہی سوداگر ہوں جس نے تم سے تمہاری دولت دھوکے سے لے لی تھی، مگر میں نے سنا تم نے اپنی باقی کی دولت نیک کاموں میں لگا دی اور یہی بات مجھے واپس لے آئی۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا مگر تم نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور میں اس کا گواہ ہوں۔ میں تمہاری وہ رقم واپس لایا ہوں اور ساتھ ہی وہ منافع بھی جو تمہاری رقم سے کمایا تھا۔ تمہاری ایمانداری اور نیکی نے مجھے بدل دیا ہے۔ ابراہیم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابراہیم نے سکون سے کہا، مجھے دولت کی نہیں، اللہ کی رضا کی ضرورت تھی اور وہ مجھے مل چکی ہے۔ تمہارا دل بدل گیا، یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ وہ جو کبھی ایک عام مزدور تھا، لوگ اسے آج رحمت کا تاجر کہنے لگے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کو کہانی کا کون سا حصہ پسند آیا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔